ارشاد ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری مہیا کریں، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے تھے کہ ان کے پاس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سورۃ التوبہ ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک بڑا مشکل غزوہ تھا، مشکل اس اعتبار سے کہ گرمی کا موسم تھا اور سفر بھی بہت زیادہ تھا، تقریباً 900 کلومیٹر اس وقت ہے میپ پر مدینہ منورہ سے تبوک۔ تو سخت گرمی کے موسم میں اونٹوں پر جب سفر ہوگا تو کتنی دقت ہوگی اس میں، اور پھر اس میں اونٹ بھی پورے نہیں تھے، اونٹ بھی پورے نہیں تھے۔ ایک اونٹ پر باری باری سواری کرنے والوں کی تعداد 10 تک تھی۔ ایک اونٹ پر سوار ہے، 9 چل رہے ہیں، پھر کچھ ٹائم تک وہ سواری کرتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایک ایک سواری کر رہے ہیں، ایک سوار ہے، 9 7 پیدل چل رہے ہیں۔ تو یہ عالم تھا۔ کچھ صحابہ کرام وہ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضور آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام کریں، تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بھی انتظام نہیں ہے، تم رہنے دو، نہ جاؤ۔ اب وہ رو رہے تھے کہ ہم نہیں جا رہے۔ ایک طرف منافقین ہیں جو بہانے کر رہے ہیں کسی طرح نہ جائیں، وطن چھوڑ کے اتنی دور گرمی میں جانا ہے، اور ایک طرف صحابہ کرام ہیں جو رو رہے ہیں کہ ہم نے بھی جانا تھا، ہم نہیں جا سکے سواری کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام کے آنسو جو بہہ رہے تھے غم میں، اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف والے انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ شان صحابہ ہے کہ نیکی میں سبقت لینے والے کاموں میں اگر پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس پر وہ اتنے غمگین ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ دیکھیں غم ہمیں بھی تو آتے ہیں نا، خوشی غم ساتھ ساتھ زندگی کا حصہ ہے، لیکن ذرا سوچیں ہم دنیا کے غموں کی وجہ سے روتے ہیں، وہ دین کے غم میں روتے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی ایسا رونا آئے کہ ہم سبقت، نیکی میں سبقت لینے سے پیچھے رہ گئے، ہماری عبادت چھوٹ گئی، ہم حج نہ کر سکے۔ تو ادھر 11ویں پارے میں پھر ذکر ہوا ان صحابہ کرام کا تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، جو جا نہیں سکے تھے، پھر ان کا ذکر ہے۔ تو پچھلے سال ہم نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی۔ 7 صحابہ کرام نے آ کر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ خود کو باندھ لیا، پھر ان کی توبہ قبول ہوگی، آیت کریمہ نازل ہو گئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو کھول دو۔ 3 صحابہ کرام تھے وہ نہیں حاضر خدمت ہوئے، تو پھر ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا، تو بعد میں ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ تو ان صحابہ کرام کا یہاں پر ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ یہاں پر اس سورت میں یہ بھی ذکر ہوا کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی، حضور علیہ السلام کو وہاں بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں جانے سے منع کر دیا، آپ ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا اور اس مسجد کو گرا دیا گیا، اس کی لکڑیوں کو جلا دیا گیا، اور ایک طرف ان کی مسجد تھی، اس کو مسجد ضرار یعنی ضرر پہنچانے والی مسجد، جو مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے بنائی گئی، دین کی خدمت کے لیے نہیں بنائی گئی، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسجد قباء کا ذکر ہے کہ وہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ تقوی پر جس کی بنیاد ہے۔ پھر اس کے بنانے والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا بھئی تم کیا پاکیزگی کرتے ہو، اللہ نے بڑی تعریف کی ہے تمہاری۔
اللہ تمہارے پاک رہنے کی تعریف فرما رہا ہے اور اس کو پسند فرما رہا ہے۔ وہ کہنے لگے حضور ہم پانی کے ساتھ خوب اچھے سے استنجا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم جو پاکیزگی کا خوب اہتمام کرتے ہو اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ تو پاکیزگی جو ہے یہ وہ وصف ہے کہ پاک رہنے والوں سے، صرف پاک نہیں خوب پاک رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اچھا صرف پاکی یہی نہیں ہے کہ بدن کو ہی دھوتے رہیں اور من میلے کا میلا ہی رہے، یہ تو پاکیزگی نہیں ہے نا، یہ تو ظاہری پاکیزگی ہے نا، بدن کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، لباس بھی صاف ہے، جسم بھی دھلا ہوا ہے، خوشبوئیں مہک رہی ہیں، لیکن من میں بدبو ہی بدبو ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی ہے، کہیں رسول کی نافرمانی ہے، کہیں اللہ کے بندوں سے نفرت ہے، کہیں حسد ہے، کہیں بغض ہے، کسی کو پھلتا پھولتا دیکھ کر ہمیں برداشت نہیں ہو رہا، یہ تو حسد آ گیا، کینہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں من کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ وہ بڑا مشہور کلام ہے، بابا بلے شاہ کا لوگ کہتے ہیں، لیکن ان کا لگتا نہیں ہے کسی اور کا، لیکن ہے بڑا خوبصورت۔ وہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، تے مچھیاں ورگوں غوطے لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پہلے اپنی میں مکا۔ تو من کا میل صاف نہیں ہوگا نا تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر صاف نہیں کرنا، ظاہر صاف کرو گے اس کا اثر اندر بھی جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بھئی ظاہری صفائی کی کوئی اہمیت نہیں، بھئی اس کی بھی اہمیت ہے، دونوں طرح کی صفائی کی اہمیت ہے، ظاہری حلیہ بھی بہتر کرو، باطن کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے آگے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ ہے، ان کی شان ہے، کیسے انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے رستے میں بیچ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض ان کی جانوں کو خرید لیا، اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔ پھر آگے اگلے رکوع میں ذکر ہے انہی صحابہ کرام کا جنہوں نے غزوہ تبوک میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا، ان کی تعریف کی اللہ نے، فرمایا بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی اتباع کی، جب کہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ان کے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں تنگی کے وقت میں ساتھ چلنے والے صحابہ کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ تو یہی وہ وقت تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ پیش کیے، حضور علیہ السلام نے خوش ہو کر جنت کی بشارت دی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے کہا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا نا، تو مال لے کر آئے لیکن ابو بکر پھر آگے ہی رہے۔ تو اس پر پچھلے سال ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، تو یہ ہمارے جو سوشل میڈیا والے ساتھی ہیں نا، میری ان سے بات ہوئی تو ان کا جو پچھلے سال کے جو بیانات ہیں نا وہ ڈسکرپشن میں وہ سارے وہ بھی آ جائیں گے، تاکہ اس سال جو ہم مواد شیئر کر رہے ہیں وہ نئی چیزیں ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم تک آ جائیں۔ تو پچھلے سال والی چیزیں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر وہ جب آپ یوٹیوب پر بیان کو دیکھیں تو ڈسکرپشن میں سے یہ پچھلے سال کا اسی منزل کا آپ کو وہ سارا مواد مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ اب یہاں پر بیان یہ ہو رہا ہے کہ سبھی تو عالم نہیں بن سکتے نا، اب ہر بندہ تو عالم دین نہیں بنے گا، تو پھر کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ بیچ میں چن لیے جائیں نا جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جائیں، وہ علم دین حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر آ کے اپنی قوم میں لوگوں کو وہ علم دین بتائیں تاکہ علم سے محرومی نہ ہو۔ دیکھیں علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ فرض کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ مثلا جو ہم 5 وقت کی نمازیں یہ فرض عین ہے، ہر کسی پر فرض ہے، اور جو جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے، ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں پڑھیں گے تو سارے گناہ گار ہوں گے۔
تو علم فرض ہے، اس کی دو قسمیں ہوگی، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کون سا علم ہے؟ دیکھیں ہر جوان پر نماز فرض ہے نا، تو نماز کے مسائل جاننا ہم سب پر فرض عین ہے، نماز کے مسائل کو جاننا۔ اچھا پھر جب جوان ہو جائیں تو روزہ بھی فرض ہے۔ اب جب روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل جاننا بھی ہر جوان پر فرض ہے، جس پر روزہ فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ کے مسائل جاننا اس کے لیے فرض ہے۔ یہ فرض عین کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح جس پر حج فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے حج کے لیے جا سکتا ہے، اس کے لیے حج کے مسائل جاننا فرض ہے۔ اب جو چیزیں ہمارے متعلق ہیں ان کو جاننا فرض ہے، اور جو ہمارے متعلق نہیں ہیں یا جو برانچز ہیں، جو فروعات ہیں، آگے شاخیں ہیں، مسائل کی گہرائی ہے، وہ جاننا فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ علماء کو تیار کر لیا جائے، کوئی عالم ہو، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی عالم ہو، اور اس کو ان سارے مسائل کا پتہ ہو، یا ان مسائل میں وہ رہنمائی کر سکے، جب کسی کو ضرورت پڑے وہ آ کر اس سے مسئلہ پوچھ لے۔ وراثت کے مسئلوں کی ضرورت پڑی، تقسیم کرنے وراثت کی، وہ جائے عالم دین کے پاس، اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لے۔ اسی طرح بچے کی ولادت، زندگی، موت، کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروبار کا، تجارت کا، وہ عالم دین سے جا کے مسئلہ پوچھ لے، وہ ان کو رہنمائی دے دے۔ تو اگر وہ عالم دین بھی نہیں تیار ہوگا، کہیں عالم ہوگا ہی نہیں، تو اب فرض کفایہ اس کا مطلب پورا نہیں ہوا، تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ اگر علماء تیار نہیں ہوں گے تو سبھی گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، دیکھیں ہم خرچ کر رہے ہیں دین کے کاموں میں، لیکن ہم یہ سوچیں ہم علم پر کتنا خرچ کر رہے ہیں، ہم ایجوکیشن پر کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، میں الحمدللہ خود نعت خواہ ہوں، بچپن سے نعت پڑھ رہے ہیں اور مرتے دم تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر جمعے آپ مجھ سے نعت مصطفیٰ سنتے ہیں۔ نعت مصطفیٰ سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے، ہم سب کو پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارا سرمایہ نعت پر کتنا خرچ ہو رہا ہے اور علم پر کتنا خرچ ہو رہا ہے، کبھی آپ اس پر غور کیجئے گا۔ جہاں ہم نے خرچ کیا وہ تیار ہو گئی کھیپ۔ ہم نے نعت خانوں پر خرچ کیا تو ہر گھر میں، ہر گلی میں آپ کو سینکڑوں نعت خواں مل جائیں گے۔ ہم نے علماء پہ خرچ نہیں کیا تو علماء نہیں مل رہے ہمیں۔ آپ شہر فیصل آباد میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے شہر سے علماء کو جب تلاش کرتا ہوں جو میری تشفی کریں تو انگلیوں پہ پورے نہیں آتے، اس سے بھی کم ہیں۔ اتنے کم لوگ ہیں جن سے تشفی ہو، جو مسئلہ صحیح سمجھا سکیں اور بندہ کہے یار میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں بحیثیت طالب علم عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ہم وہاں خرچ کر رہے ہیں، اچھے کاموں پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ خلاف اولا ہیں، وہ بہتر نہیں ہے، اور جہاں سے ہماری عدم توجہ ہے وہ علم ہے، وہ تعلیم ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اگر علم پر کوئی بھی نہیں ایسا جائے گا، تو یہ حضور کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جو فرض کفایہ ہے اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر علماء اٹھ جائیں گے تو ہم سب گناہ گار ہوں گے۔ اس سے اگلے رکوع میں سورۃ توبہ ختم ہو رہی ہے، اور اس سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں میں ان کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اس کو ویسے آپ سننا چاہیں تو اس پر محفل ذکر کا ایک خطاب پڑا ہو، اور اس کا نام ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ وہ سارا بیان ہی اسی عنوان پر تھا، لیکن یہ بڑا مزے کا یہاں عنوان ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، اس سال بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد ہے بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں، یہ اللہ حضور کی تعریف بیان کرنے کے بعد حضور سے کہہ رہا ہے اگر پھر بھی لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں نا، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہیں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ حسبی اللہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ آپ کہیں حسبی اللہ، تو حضور کے صدقے سارے غلاموں کو مل گیا۔ آپ کو کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، ٹینشن ہے، خاندانی معاملات ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے،
آپ سے حل نہیں ہو رہا تو نہ حل کرو بھائی، اللہ کے سپرد کرو، اپنی طرف سے اچھا کرو اور پورے یقین کے ساتھ کہو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ خدا کی قسم آپ جب پورے یقین کے ساتھ دل سے کہیں گے نا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی، فوراً آپ کو ہیلپ مل جائے گی، آپ محسوس کریں گے یار واقعی کوئی پاور آئی ہے میرے اندر۔ تو حسبی اللہ یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس سے آگے سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس میں چونکہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام یونس ہے۔ اس میں آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد ہے جنتی لوگوں کے بارے میں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ جنتیں بھی عطا فرمائے گا، اور کتنی دیر کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا جہاں دریا بہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر ان کی گفتگو، ان کا مکالمہ، وہ کیسے بات چیت ان کی کیا ہوگی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور جنتوں میں ان کی بے ساختہ یہ پکار ہوگی سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ اور جنتوں میں ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہوگی، کیا دعا ہوگی؟ سلام۔ جب جنتی جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم، السلام علیکم، جنتی جنتیوں کو سلام کریں گے۔ تو آغاز کس سے ہوگا؟ سبحان اللہ سے، آپس میں سلام ہوگا، اور اختتام کا ہوگا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ہر بات کے آخر میں ان کا یہ کہنا ہوگا الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ خوش ہو کر، جب کو پوچھنے کیسے ہیں، خوش ہو کر کہا کریں الحمد للہ رب العالمین۔ صرف الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، پورا کہنے کی عادت ڈالیں۔ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس سے آگے ارشاد ہے اگلے رکوع میں، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے۔ اچھا تکلیف، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ تکلیف جس تکلیف کے پہنچنے کے بعد انسان اللہ سے دعا کرے وہ رحمت ہے، وہ تکلیف رحمت ہے، وہ بیماری رحمت ہے جس کے بعد وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اچھا تکلیفیں ظاہر زندگی کا حصہ ہیں، آتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمایا، مسلمان کو کوئی کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ تکلیف ہو تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو تکلیفیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو، اگر انسان صابر ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہو، تو پھر ان تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اگلے رکوع میں ارشاد آیت نمبر 26 ہے یونس کی، جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے۔ یہاں نیک عمل کرنے والوں کا بھی ذکر ہے اور برے عمل کرنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ تو برے عمل کرنے والوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے برے عمل کیے تو جتنی برائی کی اتنی ہی سزا ملے گی، جتنی برائی کی اتنی ہی سزا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ ہے جتنی نیکی کی اس سے زیادہ اجر ملے گا۔ اس کی رحمت ہے نا جی، اس کی مہربانی ہے، نیکی جتنی کی اتنا اجر نہیں، اس سے زیادہ اجر ملے گا۔ تو فرمایا جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس کے علاوہ زائد اجر ہے، وزیادہ، جتنی نیکی تھی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
چہرے بھی سیاہ نہیں ہوں گے، کوئی ذلت نہیں ہوگی، عزت ہوگی، جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس پر ایک اور حدیث مبارکہ سنیے اور جھوم جائیے، کیا کمال کی حدیث ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہی آیت، اس کی تفسیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے، اے جنتیوں، ایک وعدہ تمہارا ابھی پورا ہونے والا رہتا ہے۔ وہ اعلان کرنے والا کہے گا تو اہل جنت کہیں گے کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا، یعنی ہمارے چہروں کو پر نور کر دیا ہے، یہی وعدہ تھا اللہ کا، وہ تو پورا ہو گیا۔ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی، تو یہ اس کا وعدہ تھا، یہ بھی پورا ہو گیا۔ کیا اس نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی جو وعدہ تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب مزید کون سا وعدہ ہے؟ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، ہاں یہ تو ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ حجاب کھول دیا جائے گا۔ کیا حجاب؟ بندے اور رب کے درمیان جو حجاب ہے وہ حجاب کھول دیا جائے گا، اہل جنت اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ وہ حدیث سن چکے ہیں کہ جب جنتی رب کا دیدار کریں گے تو جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت یہ ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حجاب کھول دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ نے اپنی طرف دیکھنے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیز ان کو نہیں دی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے رکوع میں ارشاد ہے، آپ ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ آسمان اور زمین سے رزق اللہ ہی دیتا ہے نا۔ یملک السمع والابصار، یا کان اور آنکھ کا کون مالک ہے؟ ویسے تو ہمارے جسم کی ہر چیز رب ہی کی عطا کی ہوئی ہے، لیکن کان اور آنکھ کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہے کہ یہ دو ہماری حواس، ہماری دو حصے، دو سینس ایسے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم سب سے زیادہ علم حاصل کرتے ہیں۔ یا ہم سن کر علم حاصل کرتے ہیں یا آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا۔ اگر یہ نہ ہو، ہم سن نہ سکتے ہوں تو ہم سن کر علم نہیں حاصل کر سکیں گے، ہم دیکھ نہ سکتے ہوں تو ہم ظاہرہ مطالعہ نہیں کر سکیں گے، یا چیزوں کو دیکھ کر جو ہم ادراک حاصل کرتے ہیں اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن بالخصوص ان کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں آنکھ کس نے دی ہے، یہ کان کس نے دیے ہیں۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ہے وہ ذات جس نے چربی سے دکھایا۔ اب جس سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ آنکھ میں چربی ہی تو ہے نا، چربی کی طرح ہی ہے نا۔ جس نے چربی سے دکھایا، ہڈی سے سنایا۔ ہڈی میں اس نے کیسا اس نے طاقت رکھ دی ہڈی میں کہ ہم آوازوں کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کدھر سے آواز آ رہی ہے، کس سمت سے آئی ہے، کتنی دور سے آئی ہے، یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ کیسا ہی ہڈی میں اس نے کمال رکھ دیا۔ اور جس نے گوشت کے لوتھڑے میں قوت گویائی رکھ دی۔ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ الفاظ کس طرح ہم جو سوچ رہے ہیں، جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے اس کا لفظوں میں ڈھال کر دوسروں تک ہم پہنچاتے ہیں۔ یہ طاقت کس چیز میں ہے؟ ایک زبان میں ہے نا۔ ایک گوشت کے ٹکڑے کو اللہ نے کیسی طاقت دے دی کہ ہم کتنے اپنے خیالات، تصورات اس کو لفظوں میں پیش کر کے اپنا میسج پہنچاتے ہیں۔ سبحان، یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ چیزیں انسان کو عطا فرمائیں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے بے شک اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوزخ کی طرف گیا ہے
اپنی جان پر اس نے خود ظلم کیا ہے، اللہ نے تو نہیں کہا اس کو جاؤ، اللہ نے تو اس کو روکا ہے، اللہ نے تو ہدایت کے راستے ہی سب کے لیے کشادہ فرمائے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ یہ وہ عظیم شے ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے عظیم چیز آ گئی تمہارے پاس، دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی تمہارے پاس۔ ہم اپنے امراض کے لیے کہاں کہاں نہیں سرگرداں رہتے، اپنی صحت کے لیے کیا کیا کچھ ہم قربان کرنے کو تیار نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ شفا ہے تمہارے لیے۔ حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حلق میں درد کی شکایت کی، آپ نے فرمایا قرآن پڑھنا لازم کر لو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ امام بہقی نے حضرت طلحہ بن مصرف سے روایت کیا ہے کہ مریض کے پاس جب قرآن پڑھا جائے تو وہ آرام محسوس کرتا ہے۔ حضرت خیثمہ جب بیمار ہوئے تو میں ان کے پاس گیا۔ حضرت طلحہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت خیثمہ جب بیمار ہوئے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آج آپ تندرست لگ رہے ہیں، یعنی پہلے جب میں آیا تھا طبیعت کافی خراب تھی، آج آپ کی طبیعت کافی بہتر لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا آج میرے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے، میں نے قرآن مجید کو سنا ہے، اس کی وجہ سے میری طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دوا قرآن ہے، بہترین دوا قرآن ہے۔ کتنے ہی ایسے تجربات ہیں، ڈاکٹرز کے تجربات ہیں کہ مریض ایسا تھا کہ ہمارے حساب سے ہمارے انسٹرومنٹس کہہ رہے تھے کہ بس اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو موت ہی آئے گی اب، لیکن ہم نے آخری حل کے طور پر سورہ رحمان شریف کی تلاوت سنانا شروع کر دی، وہ صحت یاب ہونا شروع ہو گیا۔ کتنے میڈیکل سینٹرز ایسے ہیں جہاں مریضوں کو قرآن مجید کی تلاوت سنا سنا کر ان کی صحت کو بحال کیا جا رہا ہے۔ اتنے واضح شواہد ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود پھر بھی ہم قرآن سے دور رہیں تو یہ ہماری کم نصیبی ہوگی۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ اس سے اگلی آیت میں، اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان بیان فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے کہ بھی بڑا رتبہ ہے ان کا، بڑی شان ہے، وہ بھی ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے۔ اولیاء کی بات ہو رہی، ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے، اور بعض روایت میں ہے کہ قیامت کے دن وہ نور کے ممبر پر رونق افروز ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبر پر بٹھائے گا، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے اسی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تلاوت فرمائی۔ یہ سنن ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اولیاء کی ایک قسم ابدال بھی ہوتی ہے، ابدال بدل کی جمع ہے، ابدال ایک شخص کو نہیں کہا جاتا، جو بدل ایک ولی آیا پھر اس کے جانے کے بعد اس کی جگہ دوسرا آ گیا، پھر اب یہ بدل ہو رہا ہے نا، تو جو بدل ہو رہے ہیں ان سب کو، اس چین کو ابدال کہتے ہیں، ایک شخص کو ابدال نہیں کہتے۔ تو ابدال بھی ان کی ایک صفت ہے اولیاء کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے، تو شام کی بات ہوئی، اور شام کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا
یزید بھی شام کا تھا نا، یہ سارے تو اس وجہ سے شام کے ساتھ ظاہر ہے ایک بیزاری، ایک نفرت بھی تھی اس دور میں. تو لوگوں نے شام کے متعلق کوئی غلط بات کہی، شام والوں کی کوئی مذمت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو منع کیا. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے اور وہ 40 مرد ہیں. جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو اس کا بدل بنا دیتا ہے. اب اصل چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلانی تھی وہ حضور کی یہ حدیث ہے کہ اہل شام کی تعریف حضرت علی کیوں کر رہے ہیں کہ یہاں پر وہ ابدال ہوں گے، ایک فوت ہوگا تو دوسرا آ جائے گا، وہ فوت ہوگا تو تیسرا آ جائے گا، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب ان ولیوں کی شان کیا ہے، یہ مولا علی روایت کر رہے ہیں اور حدیث حضور کی ہے. کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جائے گا تو اس کی بدل دوسرا شخص ہو جائے گا، دوسرا آ جائے گا. پھر فرمایا ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان ولیوں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو لکھا ہے، مجموع الزوائد میں بھی، اور کثیر محدثین کرام نے اس حدیث کو لکھا ہے. دیکھیے ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مزارات ہیں بدقسمتی سے وہاں پر جاہلوں کا قبضہ ہے. کوئی سوٹے لگا رہا ہے، کوئی بھنگ پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، منسوب بزرگوں کی طرف کر رہا ہے. بزرگوں کی تعلیمات نہیں ہے. کوئی سجدے کر رہا ہے مزارات کو. تو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس غلط کام کی مذمت ضرور کریں گے. ہم کہیں گے سجدہ صرف اللہ کو جو تم کر رہے ہو یہ حرام کام ہے، اور اگر عبادت کرتے ہوئے کر رہے ہو تو یہ شرک کر رہے ہو، اور اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو کل مسکرین حرام، ہر نشہ حرام ہے. یہ کیسا غلط نظریہ ہے کہ نیکی سمجھ کر نشہ کیا جا رہا ہے. استغفر اللہ. جس کو حرام کہا گیا اس کو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے. اور رقص و موسیقی کی محفلیں سج رہی ہیں. تو یہ سارے خرافات ہیں، ہم ان کی مذمت بھی کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ولیوں کی توہین کرنا شروع کر دو. ولیوں کے بارے میں ایسی نازیبا بات نہ کبھی کہنا. صحیح حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، امام بخاری نے اس کو لکھا ہے. حضور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. یہ شاید انہی مزارات کے بارے میں کہا تھا جہاں جہلا کا قبضہ ہوا پڑا ہے. پھر اس سے آگے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، وہ واقعہ وہ پھر اگلے پارے میں بھی آئے گا، تو وہاں ہم اس پر انشاءاللہ بات کر لیں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے. اور پھر جب فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل چلے گئے تو فرعون بھی آیا پیچھے، تو فرعون اور اس کا لشکر وہ ڈوب گیا اور بنی اسرائیل سب نکل گئے. تو فرعون کی جو باڈی تھی وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی مر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے جسم کو بچا کر رکھیں گے. یہ قرآن کریم کی ایک پیش گوئی ہے. پچھلے سال بھی میں نے اس پر بات کی تھی، لیکن بڑی اہم بات ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے جن کا کبھی مکالمہ کفار کے ساتھ ہو، ان کے لیے یہ بہت زبردست اسٹرانگ دلیل ہے. قرآن نے کیا کہا؟ سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. یہ 1444 ہجری کا رمضان ہے. 1444 سال ہو گئے حضور کے ہجرت فرمائے. تو اس کا مطلب ہے 1450 سال ہونے والے ہیں اس آیت کو نازل ہوئے. اس آیت کو نازل ہوئے 1450 سال ہونے والے ہیں، اور قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی ہم تیرے جسم کو بچا کر رکھیں گے، بچا ہوا کہ نہیں بچا ہوا؟ مصر کے جو حکمران ہیں کیا وہ ہمارے نمائندے ہیں مسلمانوں کے؟ اس آیت کے نزول کے بعد مصر پر کافروں کی حکومت رہی بڑا عرصہ. وہ چاہتے تو اس کی باڈی کو ضائع کر سکتے تھے کہ دیکھو تمہارے قرآن نے تو کہا کہ ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، یہ تو باڈی ضائع ہو گئی اس کی، یہ تو سلامت نہیں ہے. فرعون کا جسم آج بھی ادھر محفوظ پڑا ہوا ہے، اور قرآن کی آیت جو ہے اس کی حقانیت کا اظہار اس کی باڈی سے ہو رہا ہے. اور ایک سائنٹسٹ نے اسلام قبول کیا، اس وقت میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، اس نے جب مطالعہ کیا اس نے کہا ہاں یہ تو وہی شخص ہے، اور قرآن نے جو کہا بالکل حرف برف صحیح کہا.
قرآن کی پیش گوئی 1450 سال گزرنے کے باوجود حرف بارف ٹھیک ہے، واقعی اس کے بدن کو بچا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ قرآن مجید کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. قرآن کریم میں بہت ساری پیش گوئیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اب تک وہ صداقت ان کا اظہار ہو رہا ہے. اس سورہ یونس کے آخری رکوع میں ارشاد ہے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رہے، اور یہی جو وظیفہ آج میں نے عرض کیا جو اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا، یہ اپنا وظیفہ بنا لے. حسبی اللہ، وہ چاہے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. 12ویں پارے کے آغاز میں ارشاد ہے، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے. تو ہمارا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، ہمارے حصے کا رزق ہم تک پہنچ جائے گا. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیں کہ پھر تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ. تو قرآن مجید میں کفار کے متعلق جا بجا چیلنجز ہیں کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے خود گھڑا ہے، تو آپ انہیں کہیں کہ 10 صورتیں بنائیں اس جیسی. پھر کہا آپ انہیں کہیں ایک صورت بنائیں اس جیسی. پھر کہا آپ انہیں کہیں چلو ایک آیت بنا کے دکھا دو اس جیسی. تو ایک آیت بھی قرآن کریم کے کلام جیسی کوئی نہ بنا سکا ہے اور نہ ہی کبھی بنا سکے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے اگلے رکوع میں، انہوں نے کہا، اے نوح تم نے ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی، اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم نے نا ان سے لڑتے ہوئے کہا لے آؤ عذاب جو لانا ہے. اب پھر اگلے رکوع میں ارشاد ہے کہ پھر وہ عذاب آ گیا، حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا. یہ ہماری منزل کا آخری رکوع تھا، اور اس میں بیان یہ ہوا آخری رکوع میں کہ جب عذاب آنا تھا، آپ کشتی بنا رہے تھے نا، لوگ مذاق اڑاتے تھے کشتی یہاں پانی کہاں آئے گا بھائی، ادھر تو قریب قریب کوئی دریا بھی نہیں، کہاں کشتی چلانی تم نے. اور پھر جب عذاب آیا تو تنور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا. تنور میں آگ لگتی ہے، وہاں پانی کا کیا کام، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا. ایسے پانی نکلا کہ ساری زمین اس میں ڈوبنا شروع ہو گئی. ایک تو نیچے سے پانی آ رہا ہے، پھر اوپر سے بادل آ گئے، اتنا پانی آیا کہ وہ سارا علاقہ دریا کا منظر پیش کرنے لگا اور ساری قوم اس میں ڈوب گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے اور ہمیں کلمہ حق کہنے سننے اور اس پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.